اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نوجوان آتا ہے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آ کر کہتا ہے، یعنی اس کی روٹین تھی، رسول خاتم الانبیاء کو مشاہدہ کرتا تو فوراً آگے آ جاتا، رسول کے جمال انور کی زیارت کرتا اور پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جوان بتاؤ مسئلہ کیا ہے، تم یہ آتے ہو، چہرہ دیکھتے ہو اور پیچھے چلے جاتے ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے جمال کی زیارت کرنے کے لیے آگے آتا ہوں۔ خوب، رسول خاتم پوچھتے ہیں کہ اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے باپ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اچھا، پھر پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں ماں سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں، آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول خاتم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو کہتا ہے استغفر اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، چونکہ اللہ سے محبت کا لازمہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کروں، وگرنہ اللہ کو اور آپ کی محبت دو مقابل چیزیں نہیں ہیں۔ آپ سے محبت کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، مستقل خدا، میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کائنات کی ہر موجود کی محبت اگر اس کے دل میں موجود ہے تو وہ خدا کی محبت کی ایک کرن اور تجلی کے عنوان سے ہے، وگرنہ کسی کو خدا کا شریک انسان قرار نہیں دیتا۔ خوب، یہ انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اگر علی و بطول کی محبت نہیں ہے تو وہ اللہ کی محبت اس کے دل میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی محبت کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کی محبت اس کے دل میں ہو، اللہ کے انبیاء کی محبت اس کے دل میں ہو، انبیاء کے اوصیاء کی محبت اس کے دل میں ہو، اور خاتم الانبیاء کے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہو۔ پس جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہر وقت وہ اللہ 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 کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں رسول خاتم کی محبت نہیں ہے تو اس محبت الہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت حقیقی نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے محبت ہے، اللہ کے حبیب کی محبت ہے، لیکن علی مرتضیٰ کی محبت نہیں ہے، بطول کی محبت نہیں ہے، تو اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ محبت کا تسلسل ہے، یہ محبت ایک محبت ہے، دو الگ محبتیں نہیں ہیں۔ پس جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ان خاص برگزیدہ بندوں سے، حتیٰ عام مخلوق سے بھی اگر محبت کرتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب اللہ کی مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے ولی سے اس کے قلب میں محبت موجود نہ ہو؟ لہٰذا اگر انسان اعمال انجام دیتا ہے اور ان اعمال میں اللہ کے ولی کی محبت موجود نہیں ہے تو یہ ہماری روایات بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج دیتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، سارا دن اللہ اللہ کا ورد بھی کرتا ہے، لیکن اس کے قلب میں علی کی محبت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کیونکہ محبت اپنے کمال تک نہیں پہنچی ہے۔ اور محبت کا کمال تبھی ہے جب اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، علی مرتضیٰ اور بطول کی محبت ہو، تب یہ اعمال قبول ہوں گے، وگرنہ اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لہٰذا محبت معیار ہے عزیزان محترم عبادت کے لیے۔ انسان اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کو محبت کے زینے پر سوار کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں انسان نہیں پہنچ سکتا۔